کسی نے اللہ والے سے سوال کیا، حضرت مجھے قبر سے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے، اور ہر انسان کو موت سے ڈر لگتا ہے، قبر سے ڈر لگتا ہے۔ تو اللہ والوں کے جملے بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھلا کوئی باغ میں جانے سے بھی ڈرتا ہے، بھلا کوئی جنت میں جانے سے بھی ڈرتا ہے، بھلا کوئی قید سے رہا ہونے سے بھی ڈرتا ہے۔ انہوں نے بڑے اچھے انداز میں سمجھایا۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ اگر کوئی نیک شخص فوت ہوتا ہے تو قبر اس کے لیے جنت بن جاتی ہے، اگر کوئی برا شخص فوت ہوتا ہے تو قبر اس کے لیے جہنم بن جاتی ہے۔ تو بزرگ فرمائے لگے کہ آپ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین نہیں ہے؟ کہا کہ یقین ہے، بالکل یقین ہے۔ تو پھر سمجھ لیجئے کہ وہ باغ ہے ہمارے لیے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، سنتوں پر عمل کرتے ہیں، وہ مرنے کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہو جائے گی ہماری۔ اصل زندگی وہ والی زندگی ہے۔ پھر ایک اور مثال سے سمجھایا، کہنے لگے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اب بتاؤ مجھے، اگر کوئی شخص قبر سے، اس قید سے نکلنا چاہے، اس کو خوشی ہوگی یا پھر غمی ہوگی؟ فرمایا خوشی ہوگی۔ ایک بندہ قید میں بند ہے اور قید سے رہا ہونا چاہتا ہے تو اس کو خوشی ہوگی نا۔ تو فرمایا کہ یہ قید ہے ہمارے لیے دنیا، آخری جو اصل زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور وہ زندگی ایسی ہے کہ اگر زمین و آسمان کو رائی کے دانے کے برابر بھر دیا جائے اور ہزاروں سال بعد ایک پرندہ آئے، ایک دانہ اٹھا کر لے جائے، یہ دانے تو ختم ہو سکتے ہیں لیکن آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، کبھی بھی موت سے نہ گھبرائے۔ ہاں، اعمال اچھے رکھے، موت مانگنی نہیں چاہیے کہ اللہ مجھے موت دے دے، یہ بری بات، اس سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں، اگر آ جائے تو بھائی کوئی بات نہیں ہے، موت مومن کے لیے تحفہ ہوتا ہے، تو اللہ کا حکم ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے میرے بھائی دوستو پریشان نہ ہو، ہمارے لیے قبر تو جنت ہے، نیک آدمیوں کے لیے جنت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بندوں میں اٹھائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔